الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الأبدي الأبد. سبحان الواحد الأحد. سبحان الفوز الصمد. سبحان رافع السماء بغير عمد. سبحان من بسط الأرض على ماء جمد. سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددا. سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحد. سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ذي الملك والملكوت. سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت. سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت. سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إننا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم ما أصبح بي أو بأحد من خلقك من نعمتك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، لنشرك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں سے بھائیوں، اللہ جل جلالہ و من والوں کی توفیق سے سونے سے پہلے جو اعمال ہیں، سونا جو بالکل بظاہر ہے کہ غفلت ہے، اور دنیا کا ہر انسان سوتا ہے، مگر یہی نیند اور یہی سونا جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر یہ سونا اور نیند سونا نہیں رہتا، بلکہ حقیقت میں گولڈ بن جاتا ہے، سونا بن جاتا ہے. پھر ہمارا یہ پوری رات عبادت میں انشاءاللہ اللہ جل جلالہ و من والہ کی رحمت سے شمار فرماتے ہیں. اور ایسے شخص کو جو ذکر کرتا ہوا، دعائیں پڑھتا ہوا سویا ہو، اس کو غافلین میں شمار نہیں فرماتے. سونے سے پہلے سورہ الف لام میم سجدہ ہے، سورہ تبارک ہے. قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھ کر سونے کی عادت ڈالی جائے تو اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں. 100 آیتیں، 200 آیتیں وغیرہ اس پہ مختلف بشارتیں اور واضح بیان فرمائے گئے ہیں. لہذا کم سے کم کچھ قرآن پاک کا حصہ ہو، یا پھر کم سے کم یہی قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی، آمن الرسول وغیرہ قرآن مجید کی آیتیں، اور اسی طرح احادیث شریفہ کی دعائیں پڑھتے ہوئے ہم سوئیں تو مختلف دعاؤں کا الحمدللہ مذاکرہ ہوا. جب انسان سونے لگے تو سونے کے اندر بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائیے ایک ایک چیز بتلائی ہم کو، ایک ایک طریقہ بتایا. اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی روح مبارک پر ہم سب کی طرف سے کروڑ رحمت نازل فرمائے اور بہتر سے بہتر جزائے خیر عطا فرمائے. اتنی رہنمائی فرمائی ہے امت کی، اور ایسے ایسے طریقے
آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم چھوڑ کر تشریف لے گئے ہیں کہ بس امت ان کو اختیار کر لے تو ان کی دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے۔ اللہ ہم سب کو ایسے ہی اتباع سنت کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ تو بتلایا سونے کا بھی ایک طریقہ ہے، کیف متفق جیسے چاہو ایسے مت سو جاؤ، بلکہ اس میں بھی جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے سنت کی نیت سے انسان کسی نہ کسی طریقے سے یقیناً سوئے گا، کوئی نہ کوئی حیات تو ضرور اختیار کرے گا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی سنت سمجھ کر اس طریقے کو اختیار کر لے تو پھر اس کا مستقل ثواب اور اس کے مستقل نورانیت انشاءاللہ۔ تو کوشش یہ کرے کہ ہم اپنے داہنے پہلو پر سوئیں، داہنے پہلو پر، اس طریقے سے ہمارا بیٹ اگر ہو تو بہت نور و نور کہ ہمارا بیٹ قبلے کی طرف ہو۔ جب ہم داہنا روح اختیار کریں، داہنے کروٹ پر سوئے تو ہمارا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو، ہمارا سینہ بھی قبلے کی طرف ہو، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے رخسار کے نیچے، اپنے گال کے نیچے رکھیں، اور پھر بسم اللہ اللہم قنی عذابک باسمک اموت واحیا، اور جو دعائیں ہیں الحمدللہ کچھ مذاکرے میں آئے اور کچھ بہت ساری کتابوں کے اندر ہیں، جو ہم کو یاد ہو، جو پڑھنا چاہیں پڑھتے اللہ کا ذکر کرتے، درود شریف پڑھتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے غرض ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ ہے، یہ ذکر کرتے کرتے ہماری نیند آ جائے اور اسی ذکر کے اوپر ہمارا سونا ہو جائے، اللہ کا روزانہ ہم کو یہ کیفیت نصیب ہو۔ تو سب سے اعلیٰ طریقہ یہی ہے کہ ہمارا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو، سینہ بھی قبلے کی طرف ہو، ہمارا بیٹ اس طریقے سے اللہ کرے روم کے اندر ہو، اور داہنے کروٹ کے اوپر اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے چہرے کے نیچے رکھیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سونے کی عادت ڈالیں۔ تو انشاءاللہ یہ سنت طریقے کے مطابق سونے کی برکت سے پوری رات گویا عبادت و ذکر میں شمار کی جائے گی۔ فرشتے باقاعدہ اس کے لیے مقرر کر دیے جاتے ہیں اللہ کے نظام کے ماتحت، جو باطہارت باوضو اور ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے، بلکہ اس کا سونا، اس کا بسترا ایک روایت میں آتا ہے جب باطہارت وضو کر کے سوتا ہے، ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے تو اس کا جو بیڈ ہے وہ بیڈ نہیں بلکہ مسجد بن جاتی ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، مسجد بن جاتی ہے۔ جس طرح انسان مسجد کے اندر اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس طرح سونے کی حالت کے اندر بھی وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے باقاعدہ فرشتوں کو مقرر فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سونے کے بعد انسان، آج کل ایک ہمارے بچوں میں اللہ کرے وہ بیماری ہمارے گھروں میں نہ ہو، ایئر فون کی سنا ہے، دیکھنے تو کون گیا، جو ہمارے دوست احباب کو بیان کرتے ہیں، اور بچوں کی اور امت کی حالت کبھی مذاکرے میں آتی ہے تو یہ بھی کبھی کبھی سننے میں آتا ہے کہ آج کل نوجوانوں میں، بچوں میں ایک عادت چلی ہے، اللہ کرے وہ عادت کا رخ بدل جائے، ایئر فون ان کے کانوں میں ہوتا ہے اور سنتے سنتے وہ سوتے ہیں۔ بعض حضرات اس کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو جب ایئر فون ہے تو ان کو قرآن دے دیا جائے اور قرآن سنتے سنتے سو جائیں، تو ٹھیک ہے الحمدللہ، قرآن سنتے سنتے اگر سو رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے، لیکن اس کے بجائے خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، شیطانیت کا راستہ ہو، میوزک و گانے ہو، اور بچے کو یہ عادت ہو گئی ہے، نوجوانوں کو، کہ ایئر فون کان میں ہے اور وہ میوزک سنتے سنتے سو رہے ہوں، یا گانا اور اس قسم کے فواہش باتیں سنتے سنتے سو رہے ہوں، تو کیا انجام ہوگا، دل و دماغ میں کیا بیٹھے گا اور دل و دماغ کے اندر کیا تصورات آئیں گے۔ اس الامان الحفیظ، اللہ ایسی شیطانیت سے ہمارے بچوں کی اور پوری امت اور ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے، اور جن نوجوانوں کو، بچوں کو یہ عادت ہے، اللہ جلدی سے جلدی ان کی اس عادت کو ختم فرما کر اس کے بجائے خود اپنی زبان سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ایئر فون کا شوق ہے تو اس کے اندر قرآن پاک کی آیتیں ہوں، احادیث مبارکہ کا اوراد ہوں، یہ کانوں کے اندر ہے، وہ آواز آ رہی ہے، اس کو سنتے سو رہے ہیں، تو پھر بھی غنیمت ہے انشاءاللہ۔ تو خیر بہرحال ہم اپنے بچوں کا جائزہ لے لیں، اور ان کے اندر یا میرے اندر یہ عادت ہے اور میں اس قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے سوتا ہوں، تو خود اپنی اصلاح کی فکر کروں۔ موت آ گئی تو کتنی خراب حالت ہوگی ہماری،
اور کتنا ہم شیطان کے قریب ہوں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لہذا اس سے بہت اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی بچانے کی پوری کوشش کی جائے، اور اس کے اوپر بہت دھیان اور بہت توجہ دی جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اس طریقے سے ہم سنت طریقے کے مطابق سوئیں گے اور سنت طریقے کے مطابق لیٹیں گے۔ جس طرح ہم رات کو داہنے پہلو پر سونے کی عادت بناتے ہیں، قبر کے اندر بھی کوشش یہ کریں کہ جب ہم اپنے کسی عزیز کو، اپنے کسی رشتہ دار کو، اپنے والد ہو یا بیٹا ہو یا جو بھی ہو، قبر میں اتارنے کے لیے اترے ہوں ہم، تو قبر میں جب مردے کو رکھا جاتا ہے تو اس وقت بہت سے حضرات ہمارے اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کلمہ شہادت بہت اچھی چیز ہے، ہر وقت ہمارے زبان پر رہے وہ، لیکن مردے کو قبر میں اتارنے کے وقت کی جو دعا حدیث میں ہے وہ کلمہ شہادت نہیں ہے، وہ ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہتے ہوئے اپنے عزیز کو، اپنے رشتہ دار کو جو بیچارہ انتقال کر گیا ہے اور اللہ کے اس کو ہم حوالے کر رہے ہیں، اور اس کو قبر کے اندر سلا کر ہم باہر نکلیں گے، تو قبر میں اتارتے وقت جو دعا ہے وہ ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نام سے ہم یہ مردے کو دفن کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی ملت کے اوپر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت میں یہ کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ پورا دین آ گیا، اور اللہ کرے یہ ملت قائم رہے قبر کے اندر بھی۔ تو قبر کے اندر جب ہم مردے کو لٹانے کی تیاری کر رہے ہوں تو اس کا بھی مصنون طریقہ یہی ہے کہ جو رات کو ہم سوتے ہیں ہمارا پورا چہرہ، پوری جسم، پورا باڈی قبلہ رخ ہوتا ہے، اور یہی مصنون طریقہ ہے، ہمارا سینہ بھی قبلے کی طرف، چہرہ بھی قبلے کی طرف، بالکل پوری یہی کیفیت اور یہی حالت اور یہی سچویشن ہم اپنے رشتہ دار کو جب قبر میں اتار رہے ہوں اس کو اسی طرح لٹانے کی کوشش کریں، پورا اس کا جسم ٹل کر دیں اور قبلہ رخ کر دیں۔ اب ظاہر بات ہے وہ خود اپنے طاقت سے تو قبلہ رخ نہیں رہ سکے گا، اس کے اندر تو کوئی ہے اپنی حرکت نہیں ہے، تو اس کے پیچھے سپورٹ دیں مٹی کے ذریعے سے، اتنی مٹی اس کے پیچھے، پیٹھ کے پیچھے رکھ دی جائے کہ اس مٹی کے سپورٹ کے اوپر ان کا جسم پورا کا پورا قبلے کی طرف رہے۔ قبر کی دو قسمیں آتی ہیں، لحد اور شق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لحد کو پسند فرمایا ہے، اللحد لنا، خیر اس کی تفصیلات ہیں کتابوں کے اندر اس کو لکھی گئی ہے۔ خیر ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے مردے کو جب قبر کے اندر اتاریں تو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھتے ہوئے زمین پر رکھیں، اتاریں، اور قبلہ کی طرف اس کا پورا جسم کر دیا جائے۔ اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، سب کے ساتھ یہ معاملہ فرمائے کہ جب ہمارے بھائی، ہمارا بیٹا، جو بھی ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست قبر میں ہم کو لٹا کر قبلے کی طرف رخ کر کے باہر نکل رہے ہوں اور مٹی ڈالی جا رہی ہو، مٹی ڈالنے کے بعد جب وہ کھڑے ہوں یا جا رہے ہوں، ہمارا چہرہ قبلے کی طرف اللہ قائم رکھے۔ اب اس کے بعد چہرے کا قبلے کی طرف قائم رکھنا یہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اور انسان زندگی جیسے گزار کر گیا ہے، دین سے محبت، شریعت سے محبت، سنتوں سے محبت، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت، بس اس محبت کی برکت اور گناہوں سے اجتناب، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے ایسی زندگی گزار کر گیا ہو تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف قائم رہتا ہے۔ جب فرشتے آتے ہیں منکر نکیر، مبشر سوال جواب کرنے کے لیے، تو الحمدللہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، اور قبلے کی طرف چہرے کا باقی رہنا یہ بہت اعلیٰ درجے کی صفت ہے اور بہت اعلیٰ درجے کی حالت ہے۔ اللہ ہم سب کو اسی حالت کے وقت قائم رکھے، جو مرحوم ہو چکے ہیں اللہ ان کے چہرے کو بھی، سینے کو بھی اسی طرح قائم رکھا ہو، اور اسی حالت میں فرشتہ آیا ہو اور فرشتے کے سوال جواب سے وہ گزر گئے ہوں۔ اللہ سب کے ساتھ یہ حالت نصیب فرمائے اور ہم کو بھی حالت عطا فرمائے، ہم کو بھی یہ حالت نصیب فرمائے، ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہٹ نہ جائے۔ اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے سنت طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میت، اور جب ہم بھی میت بننے والے ہیں، جب ہم کو قبر میں اتارا گیا ہو
اور ہمارے ساتھیوں نے ہم کو قبر میں رکھا ہو، لٹایا ہو قبلہ رخ کر کے، ان کے باہر آنے کے بعد بھی ہمارا چہرہ قبلے کی طرف باقی رہے۔ اللہ ہم سب کے ساتھ یہی کیفیت اور یہی معاملہ ہمارے ساتھ فرمائے، اپنے فضل سے فرمائے، اپنے رحمت سے فرمائے، اور پھر قبر کے سوال جواب کو بھی اللہ آسان فرما دے، اور پھر اس کے بعد قبر کو ہمارے لیے مرحومات سب کے لیے روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔